اللہ اکبر اللہ اکبر۔ السلام علیکم، اذان سحر چینل پہ خوش آمدید۔ آج ہمارا موضوع ہے تقوی اور اس کے انعامات۔ لفظ تقوی کے مختلف معنی بیان کیے جاتے ہیں۔ تقوی سے عموماً خوف مراد لیا جاتا ہے، تاہم اللہ کا خوف تقوی کا صرف ایک حصہ ہے۔ تقوی کے اصل معنی کہیں گہرے ہیں۔ تقوی کے لفظی معنی ہے ڈھال یا حفاظتی حصار۔ اس کا مطلب ہے خود کو اللہ کے غضب یا ناراضگی سے بچانا۔ کچھ علماء کرام کے نزدیک تقوی کا مطلب اپنے اور اللہ کی سزا کے درمیان ایک رکاوٹ کھڑی کرنا ہے۔ تقوی کا مطلب اللہ تعالیٰ کی فرما برداری اور اس کے احکام کو بجا لانا بھی ہے، اور ساتھ ہی ان چیزوں سے باز رہنا جن سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے۔ تقوی کی ایک بہت ہی عمدہ مثال امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے۔ جب عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابی بن کعب سے پوچھا کہ تقوی کیا ہے، ابی بن کعب نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے استفسار کیا کہ کیا آپ نے کبھی کانٹوں بھرے راستے پہ سفر کیا ہے؟ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب میں فرمایا، ہاں کیا ہے۔ ابی بن کعب نے عمر فاروق سے مزید پوچھا کہ آپ کانٹوں بھرے راستے پر کیسے چلے؟ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب میں فرمایا، میں نے اپنے کپڑوں کو سمیٹ لیا اور احتیاط سے قدم بڑھائے کہ کہیں کوئی کانٹا نہ چبھ جائے۔ تو ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یہی تقوی ہے کہ اس دنیاوی زندگی میں اپنے آپ کو گناہوں کی آلودگی سے بچا کر چلنا۔ یہ مثال تقوی کے معنی کو بیان کرتی ہے، یعنی متقی آدمی محتاط اور چکنا ہوتا ہے کہ کہیں اس کا قدم کسی اس سمت میں نہ اٹھ جائے جسے اللہ تعالیٰ نے منع فرما رکھا ہے۔ یعنی متقین جو کام بھی کرتے ہیں اور جس سمت میں بھی چلتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا خیال اور استحضار ہر وقت ان کے ملحوظ خاطر ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تقوی کو پہلے بیان نہیں فرمایا، بلکہ آزمائش کے طور پہ اللہ تعالیٰ نے پہلے انسان کو گناہ کرنے کی صلاحیت دی۔ اب یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ خدا کے خوف سے گناہ کرنے کی اپنی خواہش کو پورا نہ کریں۔ دل کی اس ناجائز خواہش کا خون کرنا ہمیں تقوی کی طرف لے جائے گا، اللہ کی طرف لے جائے گا۔ اگر ہم صاحب تقوی یا متقی بننے کی خواہش رکھتے ہیں تو ہمیں صرف ایک کام کرنا ہے، یعنی اپنے آپ کو گناہوں سے باز رکھنا۔ اللہ کی قدرت کیسی عجیب ہے کہ ہمیں کچھ نہ کرنے پر انعام عطا فرمایا جائے گا۔ اس دنیا کے معاملات میں ہمیں ریوارڈ یعنی اجر اور تنخواہ وغیرہ کے لیے کام کرنا پڑتا ہے، مگر تقوی کے معاملے میں اللہ تعالیٰ ہمیں کچھ نہ کرنے کے بدلے میں انعامات عطا فرماتے ہیں۔ یعنی ہم اللہ تعالیٰ کے منع کردہ کام نہ کریں، چوری نہ کریں، جھوٹ نہ بولیں، اپنی آنکھوں کی حفاظت کریں تو ہم متقی بن جائیں گے۔ یعنی گناہوں سے باز آ جانا وہ نسخہ کیمیا ہے جو ہمیں اللہ تعالیٰ کی دوستی اور ولایت عطا کرتا ہے۔ تو پھر تقوی کیا ہے؟ تقوی کا مطلب ہے ہمارے اندر گناہ کی خواہش ہو، مگر اللہ تعالیٰ کے خوف سے ہم اس خواہش کو پورا نہ کریں۔ امام غزالی فرماتے ہیں کہ تقوی ایک عظیم خزانہ ہے۔ تقوی حاصل کرنے اور اس پر ثابت قدم رہنے سے آپ کو قیمتی اور نایاب جواہر اور خزانے ملیں گے۔ ایسا لگتا ہے کہ دنیا اور آخر کی ساری بھلائی تقوی میں جمع کر دی گئی ہے۔
تقوی سے متعلق قرآن کی آیات پر غور و فکر کریں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ اس کے کتنے بے شمار فائدے ہیں، تقوی پر کتنے اجر اور انعام کا وعدہ فرمایا گیا ہے، اور تقوی کتنی خوش نصیبی اور سعادت کا باعث ہے۔ اب ہم قرآن پاک میں تقوی کے انعامات کا تذکرہ کریں گے۔ تقوی مشکلات اور پریشانیوں سے نجات کا ذریعہ ہے، جیسے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو کوئی اللہ کا خوف رکھے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے پریشانیوں اور مصیبتوں سے نکلنے کا ذریعہ بنا دے گا۔ تقوی رزق میں اضافے کا بہت بڑا ذریعہ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم انہیں وہاں سے رزق عطا کریں گے جہاں سے انہیں شبہ تک نہ ہو، یعنی ہم تقوی اختیار کر کے رزق کی پریشانیوں کا خاتمہ کر سکتے ہیں۔ آج ہر کوئی مالی پریشانیوں میں مبتلا ہے اور اس کا حل اتنا آسان ہے، اس پر عمل کر کے دیکھیں، انشاءاللہ نتیجہ ضرور ملے گا۔ یعنی ہم اپنے آپ کو گناہوں سے بچائیں اور اللہ تعالی ہمیں خوشحال کر دیں گے۔ مالی مسائل کا سب سے آسان اور مؤثر حل یہ ہے کہ ہم اللہ کی خوشنودی کے لیے اپنے دل اور روح کو صاف اور پاکیزہ بنائیں۔ اللہ کا یہ وعدہ ہے کہ خوف الہی سے جو گناہوں سے باز آ گیا اور اس نے نیکی کا راستہ اختیار کر لیا تو اسے ان جگہوں سے رزق ملے گا جس کا اسے گمان تک نہ ہو۔ ایک اور آیت میں ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ اگر شہروں میں بسنے والے ایمان لے آتے اور اللہ کا خوف رکھتے تو ہم ان پر آسمان و زمین کی برکتیں کھول دیتے۔ تقوی اختیار کرنے پر اللہ تعالیٰ آسان رزق عطا فرماتے ہیں۔ تقوی کا تیسرا انعام ہے دشمنوں کی سازشوں سے حفاظت۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اور اگر تم صبر کرو اور اللہ کا خوف رکھو تو دشمنوں کی سازشیں تمہارا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتی۔ بے شک اللہ تعالیٰ ان کے ہر عمل کا احاطہ کیے ہوئے ہے۔ جو لوگ دشمنوں کی طرف سے آزار رسانی کا شکار ہیں ان کے لیے تقوی ایک مؤثر ڈھال ہے۔ تقوی کا چوتھا انعام ہے موت کے وقت خوشخبری۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، بے شک اللہ کے دوستوں کو نہ کوئی خوف لاحق ہوگا نہ وہ غم زدہ ہوں گے۔ ان کے لیے خوشخبری ہے اس دنیا کی زندگی میں بھی، موت کے وقت بھی، اور آخرت میں انہیں جنت میں داخل کیا جائے گا۔ تقوی کا پانچواں انعام ہے حیات طیبہ یا پر لطف زندگی۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اور اگر تم عمل صالح کرو گے تو ہم تم کو ضرور پر لطف زندگی عطا کریں گے، اور ہم بہترین اعمال کا بدلہ آخرت میں بھی دیں گے۔ تقوی کا چھٹا انعام ہے اللہ کی طرف سے اکرام اور احترام۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، تم میں سے سب سے بہتر وہ ہے جو متقی ہے، یعنی اللہ کی نظر میں مال و دولت، ذات پات، رنگ، نسل اور جنس کی کوئی اہمیت نہیں۔ اللہ کے انعام کا ایک ہی معیار ہے اور وہ ہے تقوی۔ ذاتیں اور قبیلے اللہ تعالیٰ نے صرف پہچان کے لیے پیدا فرمائے ہیں۔ تقوی کا ساتواں انعام ایک بہت بڑا انعام ہے، یعنی اللہ کی ولایت یا دوستی۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، صرف پرہیزگار ہی اللہ کے دوست ہیں، یعنی تم تقوی اختیار کرو تو اللہ کے ولی بن جاؤ گے۔ تقوی کا آٹھواں انعام ہے گناہوں کی بخشش۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اے ایمان والو، اللہ کا خوف رکھو اور سیدھی اور سچی بات کرو۔ اگر تم ایسا کرتے ہو تو اللہ تعالیٰ تمہارے نیک اعمال کو قبول کر لے گا اور تمہارے گناہوں کی بخشش فرما دے گا۔ تقوی اختیار کرنے پر اللہ تعالیٰ نہ صرف گناہوں سے بخشش عطا فرماتے ہیں بلکہ گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیتے ہیں۔ تقوی کا نواں انعام ہے اللہ کی محبت۔
اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں بے شک اللہ تعالیٰ نیکوکاروں سے محبت فرماتا ہے۔ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ کی محبت سے بڑا انعام کیا ہو سکتا ہے؟ تقویٰ کا 10واں انعام ہے اللہ تعالیٰ کے دربار میں قبولیت۔ اللہ تعالیٰ صرف متقیوں کو ہی شرف قبولیت عطا فرماتا ہے۔ اس سلسلے میں قرآن پاک میں ایک واقعہ بیان فرمایا گیا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں میں سے ایک کی قربانی اللہ تعالیٰ نے قبول فرمائی اور دوسرے کی مسترد کر دی گئی۔ تقویٰ کا 11واں انعام ہے جہنم سے نجات۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اور تم میں سے ہر ایک کو پل صراط سے گزرنا ہوگا۔ یہ تمہارے پروردگار کی طرف سے لازم اور مقرر ہے۔ پھر ہم متقیوں کو بچا لیں گے اور ظالموں کو اس میں گھٹنوں کے بل پڑے چھوڑ دیں گے۔ یعنی ظالم پل صراط سے جہنم میں جا گریں گے جو ان کا ٹھکانہ ہے۔ تقویٰ کا 12واں انعام ہے جنت کی ہمیشہ کی زندگی۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اور دوڑو اپنے رب کی بخشش اور ایسی جنت کی طرف جس کی چوڑائی زمین اور آسمان کے برابر ہے اور جو پرہیزگاروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ سنت کے راستے ہیں جنت کے راستے۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ ہمیشہ تقویٰ کی حالت میں رہو۔ اگر تقویٰ ٹوٹ جائے یعنی گناہ سرزد ہو جائے تو سچی توبہ کر کے پھر تقویٰ اختیار کر لو۔ آئیے ہم دعا کریں کہ اللہ تعالی ہمیں اتنی طاقت اور صلاحیت دے کہ ہم صحیح معنوں میں متقی بن سکیں۔ اور آخر میں اگر ویڈیو اچھی لگے تو چینل سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ شکریہ۔